بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا تفسیر قرآن کورس کا 18واں سبق ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 189 سے شروع کریں گے۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى واتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ لوگ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ اوقات ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پشت کی طرف سے آؤ، لیکن نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ شروع میں نئے چاند کے متعلق سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم اپنے گھروں میں پشت کی طرف سے یعنی پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ اگر واپس آنے کی ضرورت پیش آ ہی جائے تو وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن أَبْوَابِهَا۔ تو حج کا ذکر آیا تو اس میں بعض رسومات باطلہ کا رد بھی پایا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا یہ دستور تھا کہ جب کسی سفر پر نکلتے، چاہے وہ حج کا سفر ہی کیوں نہ ہوتا، اور گھر میں وہ کوئی چیز بھول جاتے تو پھر واپس آ کر مکان کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ اس کے پیچھے سے آتے تھے، چاہے انہیں دیوار ہی توڑنی پڑ جائے یا دیوار پھلانگنی پڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لیس البر، یہ کوئی نیکی نہیں ہے بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم اپنے گھروں میں پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ اگر واپس آنے کی ضرورت پیش آ ہی جائے تو وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تو دروازے کے راستے سے اندر داخل ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ کون سی نیکی ہے کہ تم دیواریں پھلانگتے پھرو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، اپنے اندر خوف خدا پیدا کر کے اس کے احکامات کی پیروی کرو، یہی اصل نیکی ہے۔ تو فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تقوی کا قرآن پاک میں مختلف جگہ پر بیان ہوا ہے، کہیں فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اگر یہ تقوی اختیار کرو گے تو کامیابی کے دروازے کھلیں گے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کرو، اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ مار ڈالنے سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے مت لڑو یہاں تک کہ وہ خود تم سے اس میں لڑیں، اور اگر وہ لڑیں تم سے تو پس مارو ان کو، اسی طرح بدلہ ہے کفر کرنے والوں کا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر وہ باز آ جائیں پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور اطاعت اللہ ہی کے لیے ہو جائے، پس اگر یہ باز آ جائیں پس نہیں زیادتی مگر ان لوگوں پر جو ظلم کرنے والے ہیں۔ تو اسلام کے پہلے 4 ارکان کا بیان پیچھے اسباق کے اندر ہو چکا ہے، اب یہاں سے جہاد کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ لفظ جہاد ایک عام لفظ ہے اور یہ وسیع تر معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور قتال کا لفظ یہ خاص ہے جس سے مراد جنگ ہے۔ جہاد ظاہری اور باطنی طاقت کو دشمن کے مقابلے میں بقائے امن اور اقامت دین کے لیے خرچ کرنے کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی کئی شکلیں بیان فرمائی ہیں۔ جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، یعنی مشرکوں کے خلاف اپنے مال، جان اور زبان کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ حدیث مسند احمد اور ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ جان اور مال کے ساتھ جہاد کی صورت تو واضح ہے کہ کلمہ توحید بلند کرنے کے لیے انسان مال خرچ کر کے دور دراز کے سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے، تیر و تلوار اٹھاتا ہے، اور پھر اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے۔ البتہ زبان کے ساتھ جہاد سے مراد اللہ کے دین کی تبلیغ اور لوگوں کے شکوک و شبہات کو دور کرنا ہے۔ تصنیف و تالیف ہے، دین کی کوئی کتاب لکھی ہے، رسالہ ترتیب دیا ہے، بحث اور مناظرہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں جہاد باللسان کا حصہ ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دینی تصنیف و تالیف کا کام کرنے والے علماء کی سیاہی کا وزن قیامت کے دن شہیدوں کے خون کے ساتھ کیا جائے گا۔ یعنی اللہ کے رستے میں خرچ ہونے والی سیاہی شہداء کے خون کے برابر درجہ رکھتی ہے۔ یہ اتنا بڑا کام ہے۔ اور شہید کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شہید اپنے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے تمام حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں۔ البتہ حقوق العباد جو ہے، اگر وہ اس نے پورے نہیں کیے تو ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو اور بھی کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں، مثلا وہ قبر کی آزمائی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش بھی قبول فرماتے ہیں اور اس کو بہت اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے۔ یہ جہاد بالسیف ہے جس کی تعریف میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یعنی کبھی مومن کافر کو مار ڈالتا ہے اور کبھی خود شہید ہو جاتا ہے۔ جہاد جو ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک اقدامی جہاد ہے یعنی جارحانہ، اور دوسرا دفاعی جہاد ہے یعنی مدافعانہ۔ مسلمان کے لیے عام حکم یہی ہے کہ وہ جنگ میں پہل نہ کرے، بلکہ اگر دشمن حملہ آور ہو جائے تو اپنا دفاع کرے، مگر بعض اوقات خود بھی جنگ لڑنی ضروری ہو جاتی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ شر پسند ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں کے مال اور جان کے نقصان کی طاق میں رہتے ہیں اور معاشرے کے امن و امان کو تباہ کرتے رہتے ہیں۔ بنی نوع انسان کے امن کی خاطر، لوگوں کے جان و مال اور عزت و ناموس کی خاطر بعض اوقات جہاد میں جارحانہ انداز بھی اختیار کرنا پڑتا ہے تاکہ اس شر اور فساد کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے جس نے معاشرے کے امن و امان کو خراب کیا ہوا ہے۔ اسلام کے 13 سالہ ابتدائی مکی دور میں اہل ایمان نے کفار کے ہاتھوں بڑی سے بڑی تکالیف برداشت کی مگر ہاتھ نہیں اٹھایا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو اور جماعتی تنظیم کرو۔ پھر جب مدنی دور میں اسلام طاقتور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دی کہ اذن للذین یقاتلون، کہ وہ بھی دشمن کے سامنے ڈٹ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ تو اس کے بعد جہاد بالسیف کی ابتدا ہوئی اور اللہ نے واضح حکم دے دیا کہ وقاتلوا سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، کہ اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ دفاعی جنگ کا حکم ہے، ان کی طرف سے پہل ہوگی تو ان کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم ہوا، اور ابتدا میں ایسا ہی ہوا کہ کفار کی طرف سے پہل ہوئی۔ مشرکین نے 13 سال تک اہل ایمان کو مکے میں ستایا، پھر ہجرت پر مجبور کیا، بہت سی جانوں کو تلف بھی کیا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے، اور ہجرت کے بعد بھی کفار نے مسلمانوں کا پیچھا کیا۔ جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ احزاب وغیرہ اس بات کے واضح شواہد ہیں۔ فرمایا کہ جو تم سے لڑتے ہیں تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے، وَلَا تَعْتَدُوا، مگر زیادتی نہ کرو۔ زیادتی نہ کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو کوئی تم سے لڑائی نہیں کرتا تم اس سے مت لڑو اور بے گناہوں کو قتل نہ کرو۔ مقصد یہ ہے کہ تم سے تو لڑنے کے لیے میدان جنگ میں نوجوان آئے ہیں، تم ان کو مارو، مگر ان کے بچوں، ان کے بوڑھوں اور ان کی عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ ایک جنگ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت مری پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور نہا عن قتل النساء والصبیان، عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا کہ یہ زیادتی ہے۔ اسی طرح کوئی بہت بوڑھا ہے، معذور ہے، ہتھیار بھی نہیں اٹھا سکتا، دنیا سے کنارہ کش ہو کر عبادت میں مصروف رہتا ہے، تو ایسے شخص پر ہتھیار اٹھانا یہ تعدی کی بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خلفاء راشدین نے بھی اپنے اپنے عہد میں حکم دیا اللہ کے راستے میں جہاد کرو مگر کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی عورت کو تکلیف نہ پہنچانا، اور جو لوگ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر رہتے ہیں ان کو بھی قتل نہ کرنا۔ البتہ جو کوئی تمہارے مقابلے پر لڑنے کے لیے آتا ہے تو اس سے لڑائی کرو، اس کو قتل کرو، بے گناہ پر زیادتی مت کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک وصیت فرمائی تھی کہ کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹنا سوائے اس کے کہ کسی خاص ضرورت کے تحت ہو۔ تو مفسرین نے وَلَا تَعْتَدُوا کا ایک اور مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جہاد صرف دین کی خاطر کرو، اس کے علاوہ جہاد کا اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص شہرت حاصل کرنے کے لیے، بہادری دکھانے کے لیے یا مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے جہاد میں شریک ہوتا ہے تو یہ زیادتی ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ زیادتی نہ کرو بلکہ خالص دین کی سربلندی کے لیے جہاد میں حصہ لو۔ گویا اسلام کا جہاد اتنا پاکیزہ ہے کہ دین کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے اس کی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے پھر کچھ اصول مقرر فرمائے ہیں جن کے تحت ہی جنگ لڑی جا سکتی ہے۔ فرمایا کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، یعنی جن لوگوں سے تمہیں جہاد کرنے کی اجازت دی گئی ہے ان سے جنگ کرو جہاں بھی انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ،
تم بھی انہیں اس جگہ سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ مشرکین نے تمہیں مکہ سے نکلنے سے مجبور کیا تھا، اب یہ بھی اسی سلوک کے مستحق ہیں۔ اور یاد رکھو والفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فتنے سے مراد کفر اور شرک کا غلبہ، بد نظمی اور ظلم و زیادتی ہے۔ اگر یہ لوگ ان وجوہات کی بنا پر ایمان کے رستے میں رکاوٹ بن جائیں تو یہ قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ البتہ ایک اصول یاد رکھیں کہ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، انہیں مسجد حرام کے پاس قتل نہ کرو، یہ حرم پاک کے تقدس کا تقاضا ہے۔ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي، یہاں تک کہ وہ خود تم سے مسجد حرام میں جنگ کریں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے لڑائی کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی ان سے جہاد کرو۔ مقصد یہ ہے کہ مسجد حرام کی حرمت اور عظمت کا تقاضا ہے کہ تمہاری طرف سے پہل نہ ہو، اور اگر وہ باز نہ آئیں تو پھر تمہیں بھی دفاع کی اجازت ہے۔ کذالک جزاء الکافرین، کفار کا یہی بدلہ ہے۔ فَإِنْ انتہوا، اور اگر وہ لڑائی سے باز آ جائیں، صلح کر لیں، تو لڑائی کو طول دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ ایمان قبول کر لیں تو معاملہ بالکل صاف ہو گیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، ان کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب آگے جہاد کی حکمت بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان کے ساتھ جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ جہاد کی اصل غرض و غایت بھی یہی ہے کہ دنیا سے فتنہ اور فساد، کفر و شرک کا کلا کما کر دیا جائے، تاکہ غلبہ اسلام کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ ہو۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اطاعت صرف اللہ کے لیے ہی باقی رہے، یعنی جو کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہے اسے کوئی شخص روکنے والا نہ ہو، اور وہ بلا خوف و خطر دین اسلام کو اختیار کر سکے۔ فرمایا کہ فَإِنِ انتہوا، اگر یہ لوگ اس قسم کی فتنہ انگیزی سے باز آ جائیں، دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، زیادتی نہ کریں، تو فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ان پر کوئی زیادتی نہیں ہے۔ البتہ جو ظالم ہوگا اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا تاکہ دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کیا جا سکے اور فتنہ فساد کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے احکامات بھی بیان فرما دیے، اور فریضہ حج کے بعد اسلام کا یہ اہم رکن ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ حرمت کا مہینہ حرمت کے مہینے کے مقابل ہے اور تمام حرمتوں کا بدلہ ہے، پس جس شخص نے تم پر زیادتی کی تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسا کہ اس نے زیادتی کی ہے تم پر، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حرمت والے 4 مہینوں کا ذکر بھی اجمالاً آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیقی ارض و سما کے وقت سے ہی 12 مہینوں کی تقویم مقرر کر رکھی ہے، جس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ملت ابراہیمی میں یہ امر مسلم ہے کہ ان 4 مہینوں میں مشرک بھی لڑائی نہیں کرتے تھے، بلکہ عام ڈاکو بھی کسی کا مال نہیں لوٹتے تھے، اور تجارتی قافلے پرامن طور پہ گزر جاتے تھے۔ ان مہینوں کا اس قدر احترام کیا جاتا تھا، اور یہ 4 مہینے رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہیں۔ انہی محترم مہینوں میں ذی قعدہ 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا۔ اس سفر میں 1400 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے ہم سفر تھے۔ جب مکہ کے نزدیک حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ میں شہر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ ہدی کے جانور صحابہ کے ہمراہ تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ قافلہ عمرے کے ارادے سے آیا ہے، نہ کہ جنگ و جدال کی نیت سے آیا ہے۔ حرمت والا مہینہ تھا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حرام باندھے ہوئے تھے، مگر مشرکین نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا۔ آخر گفت و شنید ہوئی، جس کے نتیجے میں صلح کا معاہدہ لکھا گیا کہ اس سال مسلمان عمرہ ادا نہیں کر سکیں گے، بلکہ آئندہ سال انہیں اجازت ہوگی، مگر 3 دن سے زیادہ مکے میں قیام نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس معاہدے کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور، کیا نعوذ باللہ آپ کا خواب غلط ہو گیا ہے؟ آپ نے تو دیکھا تھا کہ ہم عمرہ ادا کر رہے ہیں، حجامت بنوا رہے ہیں، مگر ہماری یہ حسرت تو پوری نہ ہو سکی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ فکر نہ کرو، خواب بالکل سچا تھا، ہم ضرور عمرہ کریں گے، کیونکہ خواب میں یہ واضح نہیں تھا کہ اسی سال عمرہ کریں گے، عمرہ آئندہ سال بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ اگلے سال یعنی 7 ہجری میں تشریف لائے اور عمرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمرہ عمرۃ القضاء کہلاتا ہے، کیونکہ پہلے سال احرام باندھ کر اس فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکے تھے اور عمرہ کیے بغیر ہی حرام کھول دیے تھے۔
7 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے دوبارہ تشریف لائے تو اس وقت بھی کفار مکہ کے بدعہدی کرنے اور عمرہ سے روک دینے کا امکان تھا، مگر اللہ نے فرمایا کہ گزشتہ سال مشرکین نے محترم مہینوں کا ادب نہ کیا تو اس وقت درگزر سے کام لیا گیا، اب اگر ایسا کریں تو تمہیں لڑائی کی اجازت ہے، ان سے پورا مقابلہ کیا جائے اور اگر وہ فتنے پہ آ جائیں تو اس فتنے کا مکمل طور پہ خاتمہ کیا جائے۔ جس سال یہ عمرے کے لیے آئے تو اس سال پھر ذی قعدہ کا حرمت والا مہینہ تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اب انہوں نے اس مہینے کے احترام نہ کیا، جنگ پر آمادہ ہوئے، تو تم پر بھی ایسا کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ شہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے مقابل ہے، والحرمات قصاص، اور تمام ادب والی چیزوں کا بدلہ ہے۔ حرمت والی چیزوں میں بیت اللہ، مسجد حرام، تمام مساجد اور حرم کا پورا خطہ شامل ہے، لہذا ان تمام چیزوں کا احترام کرنا چاہیے، ان میں جنگ و جدال اور فتنہ فساد برپا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان تو بہرحال ان کا احترام کرتے ہیں، البتہ اگر مشرکین ان کے ادب کو ملحوظ نہ رکھیں اور لڑائی پر آمادہ ہوں تو پھر مسلمانوں کو بھی اجازت ہے کہ اس کا بدلہ چکا دے۔ مطلب یہ ہے کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو کوئی تم پر زیادتی کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو تم بھی اس پر اسی طرح زیادتی کرو جس طرح اس نے تم پر کی ہے۔ یہی قانون اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں بھی بیان فرمایا ہے، اگر ان کی تعدی کے عوض میں معاف کر دو تو تمہیں بڑا اجر ملے گا، اور اگر بدلہ لینا ہے تو پھر انہیں اسی قدر تکلیف پہنچاؤ جس قدر انہوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، ان سے زیادتی نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ اس کے قانون کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے، اور اگر تم خوف خدا کو دل میں جگہ دو گے تو پھر تمہیں خوشخبری ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جہاد جیسے اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے اخراجات کو بھی مرکزی حیثیت حاصل ہے، مال و دولت کے بغیر جہاد کا کوئی تصور نہیں، اس لیے یہاں پر حکم ہوا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس آیت کو سمجھنے میں بعض صحابہ کو اشتباہ ہوا تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عقدے کو حل کیا تھا۔ یہ وہی جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا سب سے پہلے شرف حاصل ہوا تھا۔ ہجرت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری اونٹنی معمور من اللہ ہے، یہ جہاں بیٹھ جائے گی اسی کے ہاں میرا قیام ہوگا۔ تو یہ سعادت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، وہ آپ کا کجاوا اٹھا کر اپنے گھر لے گئے جب تک مسجد نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تیار نہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی صحابی کے ہاں مقیم رہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ استنبول کے جہاد میں شریک ہوئے تھے، اور وہیں آپ کی وفات ہوئی اور استنبول کی دیوار کے قریب دفن ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہاد کی پیش گوئی فرمائی تھی کہ آخری زمانے میں مسلمان استنبول جو ترکی کا دارالخلافہ ہے اس کو فتح کریں گے۔ پرانے زمانے میں اس کو قسطنطنیہ کہا جاتا تھا، پھر جب دجال کا زمانہ قریب آئے گا تو اس علاقے پر عیسائیوں کا قبضہ ہو جائے گا، اس کے بعد پھر مسلمان غالب آ جائیں گے۔ تو جس جہاد میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ شریک ہوئے تھے، اس جہاد کی کمان مشہور سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی عبد الرحمن بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کر رہے تھے۔ میدان جنگ کا نقشہ یوں تھا کہ سامنے دشمن تھا اور مسلمانوں کے پیچھے دیوار تھی، گویا کہ مسلمان گرے ہوئے تھے۔ ایک مسلمان جذبہ جہاد میں کفار کی صفوں میں گھس گیا، بڑے زور و شور سے حملہ کیا، بالکل اسی طرح جس طرح یرموک کی لڑائی میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاکھ سوا لاکھ کفار کی صفوں پر تنے تنہا حملہ آور ہو گئے تھے، اسی طرح یہ گھڑ سوار صحابی دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے اور پھر ادھر سے حملہ آور ہو کر واپس آئے۔ اس موقع پر ایک شخص نے یہ آیت پڑھی کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تنے تنہا اتنے بڑے لشکر میں گھس جانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھے، کہنے لگے کہ اس کا یہ مطلب نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یہ آیت تو ہمارے یعنی انصار مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کو ترک کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اگر تم نے جہاد سے منہ موڑ لیا تو من حیث القوم زندہ نہیں رہ سکو گے۔ فرماتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں ہم نے مہاجرین کی میزبانی کی، پھر اسلام کی خاطر جنگیں بھی لڑیں، اور جب دین کو کافی حد تک غلبہ حاصل ہو گیا تو ہم انصار نے خیال کیا کہ ہم مالی لحاظ سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، لہذا اب ہمیں کاروبار اور زمینوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ کاروبار میں مصروف ہو کر جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کو ترک نہ کر دینا۔
اگر ایسا کیا تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، لہذا جہاد کے لیے ہر آن اور ہر لمحہ تیار رہو۔ مطلب یہ ہے کہ دشمن کی صفوں میں گھس جانا ہلاکت کا باعث نہیں ہے، بلکہ جہاد سے روح گردانی کرنا یہ ہلاکت کو دعوت دینا ہے۔ اگر جہاد ترک کر دو گے، آرام طلب بن جاؤ گے، تو دشمن تم پر غالب آ کر تمہیں ہلاکت میں ڈال دے گا۔ یہاں پہ مطلق حکم ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ قرآن پاک میں اس کی مختلف مدات بیان کی گئی ہیں کہ مما رزقناہم ينفقون، اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ خرچ کریں، مگر کہاں خرچ کریں؟ تو اس کی تشریح پہلے آ چکی ہے کہ سب سے پہلے زکوٰۃ ادا کرو، پھر حج عمرے کا خرچہ ہے، غرباء اور مساکین پر خرچ کرو، اس کے بعد دفاع ہے، اور اسی مد میں پھر جہاد فی سبیل اللہ بھی آتا ہے۔ پھر اللہ کے راستے کی آگے کئی شاخیں ہیں، جیسے دین کی تعلیم کا شعبہ ہے، تصنیف و تالیف کا شعبہ ہے، مجاہدین کی اعانت ہے، ان سب امور پر خرچ کرنے کا حکم ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، محض زکوٰۃ ادا کرنے سے سارے مالی حقوق ادا نہیں ہو جاتے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق باقی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کے بعد صدقہ فطر واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے، اسی طرح عزیز و اقارب پر خرچ کرنا ہے، اس کے علاوہ بہت سے اخراجات سنت اور مستحب ہیں، ان سب میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر پھر جہاد کی مد ہے۔ اگر اہل اسلام اس مد میں خرچ نہیں کریں گے تو دشمن غلبہ پا جائے گا اور مسلمان ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے تو جہاد فی سبیل اللہ کی مد میں ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ وَاحْسِنُوا، یعنی مستحقین کے ساتھ احسان کرو، قرابت داروں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے احسان جیسے اہم اصول پر عمل کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ ظلم و زیادتی کرنے والوں، کفر و شرک کرنے والوں اور بدعات کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں فرماتا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج و7 اذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب۔ اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے، پھر اگر تم روک دیے گئے تو جو میسر ہو قربانی کرو، اپنے سروں کو نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے۔ پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو، پس فدیہ ہے روزے سے یا صدقہ ہے یا قربانی ہے۔ پس جب تم امن کی حالت میں ہو تو پھر جس شخص نے فائدہ اٹھایا عمرے کا حج کے ساتھ، پس جو میسر ہو قربانی سے، جو شخص قربانی کا جانور نہ پائے پس وہ 3 دن کے روزے حج کے ایام میں رکھے اور 7 روزے جب تم واپس لوٹو، یہ 10 روزے پورے ہیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کا گھر بار مسجد حرام کے پاس نہ ہو، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس سفر کے دوران اگر اخسار پیدا ہو جائے، یعنی کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے، کوئی شخص حج عمرے کی تکمیل نہ کر سکے تو اسے کیا کرنا چاہیے، یہ مسائل بیان ہوئے ہیں۔ حج اور عمرے کے ارکان ملتے جلتے ہیں لیکن ان کی ادائیگی کے اوقات مختلف ہیں۔ عمرے کو حج اصغر بھی کہتے ہیں، اور یہ سال بھر کے تمام ایام میں سوائے حج کے ایام کے کیا جا سکتا ہے۔ حج مخصوص ایام میں یعنی ذی الحجہ کی 8ویں سے 13ویں تاریخ کو ہی ادا کیا جا سکتا ہے۔ ان ایام کے علاوہ کسی اور تاریخ پر حج ادا نہیں ہو سکتا، اور حج جو ہے یہ صاحب استطاعت کے لیے پوری عمر میں 1 دفعہ فرض ہے۔ البتہ عمرہ کرنا سنت ہے، اگر 1 دفعہ اس کی نیت کر لے تو پھر عمرہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی اگر عمرے کا احرام باندھ لیا ہے تو پھر لازماً اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ اگر سفر کے دوران کوئی رکاوٹ پڑ جائے اور انسان عمرہ مکمل نہ کر سکے تو اسے بہرحال قضا کرنا ہوگا، اب اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہمراہ 6 ہجری میں عمرے کا سفر اختیار کیا، مگر حدیبیہ کے مقام پر کفار نے روک دیا اور بغیر عمرہ ادا کیے واپس جانا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے سال یعنی 7 ذی الحجہ میں اس کو قضا کیا۔ تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کا اکٹھا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد کا حکم بھی دیا ہے۔ حج کے بعد جو سب سے زیادہ مشقت طلب عبادت ہے وہ جہاد ہے،
اس میں مال اور جان دونوں کی بازی لگانی پڑتی ہے، چونکہ حج میں بھی مال اور جان دونوں چیزوں کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا تھا کہ تمہارا جو جہاد ہے وہ حج ہے، یعنی تم پر جہاد فرض نہیں ہے، تمہارے لیے حج ہی کافی ہے، کیونکہ اس میں بھی جہاد کی طرح مال اور جان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ارشاد ہے کہ واتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کی خاطر پورا کرو، یعنی اگر سفر کے دوران تمہارا حج یا عمرہ مکمل نہیں ہو سکا ہے تو اس کو بعد میں پورا کر لو، یہ واجب ہے۔ تو فرمایا کہ حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ، یعنی تم نے حرام باندھ کر حج یا عمرے کا سفر کیا ہے، راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، اس قسم کی صورتحال کے متعلق فرمایا کہ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو میسر ہو قربانی کر دو۔ احرام باندھ کر حج اور عمرے سے محروم رہنے کی صورت میں قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایک بکری یا گائے یا اونٹ جو بھی میسر ہو قربانی کر دے اور احرام کھول دے۔ یہ قربانی کس مقام پر کرے، اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مقام پر کوئی رک جائے وہیں قربانی کر کے احرام سے باہر آ جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی حرم کی حدود میں ہونی چاہیے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے شخص کے ہاتھ قربانی بیچ دی جائے اور اسے طے کر لیا جائے کہ فلاں دن فلاں وقت پر قربانی حدود حرم میں کر دینا، پھر جب ظن غالب ہو جائے کہ طے شدہ پروگرام کے مطابق قربانی ہو چکی ہے تو احرام کو کھول دے۔ اسی بات کے متعلق فرمایا کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اس وقت تک سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے، اور ٹھکانہ اس کا حدود حرم ہے، جیسا کہ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یعنی قربانی کا محل بیت عتیق ہے۔ سر منڈانے کا مطلب یہ ہے کہ اب احرام کھول سکتا ہے، کیونکہ اس کی ترتیب ہی یہی ہے کہ پہلی قربانی کرے، پھر سر منڈوائے اور پھر احرام کو کھول دے۔ جب کوئی حج یا عمرے کا احرام باندھ لیتا ہے تو اس پر پھر بعض پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، مثلا سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتا، بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، اور اگر مجبوراً کسی پابندی کو توڑنا پڑے تو پھر اس کے عوض میں فدیہ دینا پڑتا ہے۔ یہاں پر اسی مسئلے کو بیان کیا گیا ہے کہ فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو کوئی بیمار ہو، او بھی عظم من راسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، پس فدیہ ہے روزے سے یا صدقہ ہے یا قربانی ہے، یعنی عذر کے ساتھ احرام کی پابندی توڑنے کی صورت میں ان تین جزاؤں میں سے کوئی ایک ادا کرنی ہوگی۔ 3 روزے رکھے یا صدقے میں 3 سا گندم ادا کرے یا کم از کم 1 بھیڑ یا بکری ذبح کرے۔ صدقے کی صورت میں 6 مسکینوں کو نصف سا گندم فی کا صدا کرنی ہوگی۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام باندھا ہوا تھا، ہانڈی پکانے کے لیے آگ جلا رہے تھے اور آپ کے سر سے جوئیں نیچے گر رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو فرمایا تمہارے سر کے جانور تمہیں بہت ستاتے ہیں۔ عرض کیا حضور واقعی بہت ستاتے ہیں، مگر میں نے احرام باندھا ہوا ہے، کیا کر سکتا ہوں؟ حکم ہوا کہ اگر سر منڈوانا ہے تو 1 بھیڑ یا بکری کا دم دے دیں، یا 6 مسکینوں کو صدقہ دے دیں، یا 3 دن کے روزے رکھ لیں تو اس کی تلافی ہو جائے گی۔ حج کی پھر 3 قسمیں ہیں، یعنی افراد ہے، قران ہے اور تمتع ہے۔ افراد حج ہے کہ میقات سے صرف حج کا احرام باندھے اور حج کر کے احرام کو کھول دے، اس میں عمرہ شامل نہیں ہے۔ دوسری صورت قران کی ہے کہ کوئی شخص میقات سے عمرے اور حج کا مشترکہ احرام باندھے، عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام نہ کھولے، بلکہ اسی احرام سے ایام حج میں حج کرنے کے بعد یعنی 10 تاریخ کو احرام کھول دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی طریقہ اختیار کیا تھا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، کیونکہ حدیث میں واضح طور پر آتا ہے کہ آپ تلبیہ میں کہتے تھے لبیک بحجۃ و عمرۃ، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج قران کو افضل قرار دیتے ہیں۔ حج کی جو تیسری قسم ہے وہ حج تمتع ہے، اور عام طور پر یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یعنی حج کے مہینوں میں ایک ہی سفر میں عمرے اور حج کا الگ الگ احرام باندھا جاتا ہے۔ میقات سے عمرے کا احرام باندھا، مکہ پہنچ کر عمرہ کیا، احرام کھول دیا، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھا اور 10 تاریخ کو قربانی کی حجامت بنوانے کے بعد احرام کو کھول دیا اور پھر حج کے باقی ارکان پورے کر لیے۔ ایسی صورت کے متعلق اللہ نے بعض احکام ارشاد فرمائے ہیں کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن کی حالت میں ہو، یعنی حج اور عمرے کی ادائیگی میں کوئی امر مانے نہ ہو اور ایک ہی سفر میں، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جس شخص نے فائدہ اٹھایا عمرے کا حج کے ساتھ، یعنی عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ ادا کیے، اور یہ صورت حج قران میں پیش آتی ہے کہ کوئی شخص ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں سے فارغ ہونا چاہتا ہے
تو فرمایا کہ فمستیسر من الہدی، بس جو میسر ہو قربانی دی جائے۔ یہ قربانی دراصل دم ہے اس نقصان کا جو اسے حج اور عمرہ ایک سفر میں پورا کرنے کی وجہ سے اٹھانا پڑا۔ اگر حج اور عمرے کے لیے الگ الگ سفر اختیار کرتا تو وقت بھی زیادہ دینا پڑتا، خرچ بھی دگنا ہو جاتا، محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی، اور ظاہر ہے کہ ان کا ثواب بھی زیادہ ہوتا۔ تو اب ان چیزوں کی بچت کرنے سے اس کے ثواب میں جو کمی واقع ہوئی ہے، یہ قربانی اس کا نعم البدل ہے۔ تو بعض صورتیں ایسی پیش آ سکتی ہیں کہ انسان قربانی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ ایسے ہی حالات کے متعلق فرمایا کہ فَمَن لَّمْ یجد، جو کوئی قربانی نہ پائے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو وہ حج کے ایام میں 3 روزے رکھے، تو وہ ایام حج میں 3 روزے رکھے، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 اس وقت جب تم واپس لوٹ جاؤ، تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ پورے 10 ہو گئے۔ یعنی جو شخص حج قران یا حج تمتع ادا کرے اور قربانی کرنے کے لیے اس کے پاس مال نہ ہو یا جانور نہ مل سکے، تو اس قربانی کا نعم البدل 10 روزے ہیں۔ 3 روزے تو واضح ہیں کہ حج کے ایام میں رکھے جائیں گے، یعنی ذی الحجہ کی 7، 8 اور 9 کو رکھ لیے جائیں، کیونکہ 10 تاریخ کو روزہ رکھنا منع ہے۔ البتہ 7 روزوں کے متعلق کچھ اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واپس لوٹنے سے مراد حاجی کا اپنے وطن واپس پہنچنا ہے، اور یہ روزے اسے واپس اپنے گھر آ کر رکھنے چاہیے۔ مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واپس لوٹنے سے مراد حج سے واپسی ہے۔ جب حج کے ایام ختم ہو جائیں تو یہ 7 روزے اگر حرم میں بھی قیام ہو تو رکھے جا سکتے ہیں۔ فرمایا کہ حج تمتع اور قربانی کے مسائل کے متعلق شرط یہ ہے کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہ تمتع کرنے والے کا گھر بار مسجد حرام کے پاس نہ ہو، یعنی حج تمتع اس شخص کے لیے روا ہے جو حدود حرم کا رہنے والا نہ ہو بلکہ آفاقی ہو۔ حدود حرم کے رہنے والے اور محلی تو جب چاہے عمرہ ادا کر سکتے ہیں، حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھے اور مکہ آ کر عمرہ کے ارکان پورے کر لیں۔ حج کے لیے بھی یہ لوگ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر بآسانی حج کر سکتے ہیں، مگر دقت طلب مسئلہ تو بیرونی لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ ان کے لیے عمرے اور حج کے لیے الگ الگ سفر اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے، لہذا حج قران اور تمتع کی اجازت صرف آفاقی لوگوں کے لیے ہے۔ فرمایا کہ واتقوا اللہ، ان احکامات کی پابندی کے لیے اللہ سے ڈرتے رہو، کہیں خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ بعض اوقات انسان باریک احکام کو نظر انداز کر جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وَاعْلَمُوا، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ جو شخص اللہ کے قانون کو توڑے گا تو ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بڑا سخت ہے، لہذا اس کے احکامات کی تعمیل کرو تاکہ اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے اور تم عذاب سے بچ جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، پس جس شخص نے حج کو لازم کر لیا ان مہینوں میں، پس عورتوں کے ساتھ بے حجاب ہونا جائز نہیں ہے، اور نہ گناہ کی بات اور نہ حج میں جھگڑا کرنا جائز ہے۔ اور جو کچھ کرو تم نیکی سے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور توشہ بنا لو، بے شک بہترین توشہ تقوی ہے، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ ان آیات میں بھی حج کے مختلف احکامات بیان ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مشرکین کی اس تحریف کا رد ہے جو انہوں نے حج سے متعلق زمانہ جاہلیت میں پیدا کر لی تھی۔ ارشاد ہے کہ الحج اشہر معلومات، یہ کہ حج کے مہینے معلوم ہیں کہ یہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ ویسے ذی الحجہ کا پورا مہینہ مجازن حج کا مہینہ ہی شمار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج کا احرام ان مہینوں میں باندھا جا سکتا ہے، شوال سے پہلے حج کا احرام نہیں باندھا جا سکتا۔ ایک حج یا عمرے کرنے والا جب احرام باندھتا ہے تو گویا اس نے حج اور عمرے کی نیت کر لی، اور جب تلبیہ پکارتا ہے تو وہ عملاً حج یا عمرے میں داخل ہو جاتا ہے اور اس پر احرام کی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ فمن فرض فیہن الحج، یعنی جس شخص نے ان مہینوں میں حج کو اپنے اوپر لازم کر لیا، یعنی احرام باندھ کر نیت کر لی اور تلبیہ پکارنا شروع کر دیا کہ لبیک اللہم لبیک، تو بعض چیزیں جو پہلے جائز تھیں اب وہ ممنوع ہو گئی۔ جس طرح کوئی شخص روزے کی حالت میں بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کی حالت میں بھی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا۔ مثلا اگر کوئی شخص حرام باندھ کر وقوف عرفہ سے پہلے اپنی بیوی سے مقاربت کر لے تو اس کا حج فاسد ہو جائے گا اور آئندہ سال اسے حج کی قضا دینی ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک سالم اونٹ یا سالم گائے بطور دم قربانی بھی کرنا ہوگی۔ اسی طرح حرام کی حالت میں
کوئی مرد سلا ہوا کپڑا حتیٰ کہ موزے تک نہیں پہن سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، سر اور منہ کو نہیں ڈھانپ سکتا۔ عورتیں سلے ہوئے کپڑے تو پہن سکتی ہیں مگر خوشبو نہیں لگا سکتی، سر کو ڈھانپ لیں گی مگر چہرہ کھلا رہے گا، اس پر کپڑا نہیں آنا چاہیے۔ اگر کوئی عورت پردہ کرنا چاہے تو چہرے پر کوئی لکڑی وغیرہ رکھ کر اوپر نقاب ڈال سکتی ہے جس سے کپڑا چہرے کو نہ لگے۔ تو حرام کی حالت میں شکار کرنا بھی منع ہے، اس کے متعلق واضح حکم ہے، حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، جب تک تم احرام میں ہو خشکی کا شکار نہیں کر سکتے، بلکہ کسی جانور کو ذبح بھی نہیں کر سکتے، اگر کرو گے تو وہ حلال نہیں ہوگا، لہذا اس کو کوئی دوسرا شخص بھی نہیں کھا سکتا، گویا یہ سب چیزیں احرام کی حالت میں ممنوع ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے اوپر حج کو لازم کر لے تو فلا رفس، حج میں رفس نہیں ہونا چاہیے۔ رفس کا لفظ عام ہے، اس کا اطلاق جو ہے معمولی بے پردگی سے لے کر مباشرت تک ہوتا ہے۔ عورت کے ساتھ بوس و کنار کرنا، شہوانی باتیں کرنا اور مباشرت کرنا، یہ سب رفس کے اندر آتا ہے۔ غیر عورت کے ساتھ تو یہ چیزیں ہر وقت حرام ہیں، مگر احرام کی حالت میں یہ افعال اپنی بیوی کے ساتھ بھی جائز نہیں رہتے۔ ولا فسوقا، احرام کی حالت میں فسق کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ فسق سے مراد اطاعت سے باہر نکل جانا یا نافرمانی ہے، اگرچہ یہ چیزیں عام حالت میں بھی منع ہیں، مگر جب کوئی حج یا عمرے کی نیت سے حرام باندھ لیتا ہے تو ان کی ممانعت میں شدت آ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے حرم کے اندر کوئی گناہ کرنا عام جگہ کی نسبت زیادہ جرم ہے، یا جس طرح حرمت کے مہینوں میں کسی گناہ کا ارتکاب دیگر مہینوں کی نسبت زیادہ وبال کا باعث ہے، حرام کی حالت میں نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تیسری چیز ولا جدال فی الحج، حج کے دوران لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ یہ چیزیں ویسے ہی بری ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا مت کرو، تاہم احرام کی حالت میں لڑائی جھگڑے کی قباحت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اونٹ گم ہو گیا، آپ اپنے نوکر پر سخت خفا ہوئے کہ اس کی غفلت کی وجہ سے اونٹ گم ہو گیا، حتیٰ کہ اسے مارنا شروع کر دیا۔ تو حرام کی حالت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ اس احرام والے آدمی کا حال دیکھو کہ اس حال میں بھی نوکر کو مار رہا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ حرام کی حالت میں لڑائی جھگڑا کرنا، مار کٹائی کرنا، گالی گلوچ کا تو امکان تک نہیں ہونا چاہیے۔ لا رفث لا فسوق لا جدال کا یہی مطلب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ من حج، جس شخص نے حج کیا، فلم یرفس ولم یفسق، اور اس نے دوران حج نہ بے حجابی کی بات اور نہ ہی اس نے نافرمانی کی، تو اس کی حالت یہ ہے کہ جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ جس طرح نیا پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے بالکل معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح ان بری باتوں سے بچنے والا حاجی بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور اسی حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج مبرور کی دعا کی کہ اے اللہ میرے حج کو حج مبرور بنا دے اور میری غلطیوں کو معاف فرما دے، ایسا حج نصیب فرما جس میں نہ کوئی گناہ کی بات ہو اور نہ ساتھیوں سے کوئی جھگڑا ہو۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ یہاں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ حج کے دوران ہمیشہ نیکی اور بلائی کی طرف راغب ہو۔ حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازی کرتے ہوئے اس کی دعا قبول کرتے ہیں، اور پھر جن جن مقامات پر حاجی جاتا ہے وہ قبولیت کے مقامات ہیں، یعنی حج کے مہینے بھی قبولیت کے مہینے ہیں، لہذا حاجی کو چاہیے کہ وہ ہر وقت نیکی میں مصروف رہے، فسق و فجور سے، جنگ و جدال سے پرہیز کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہر فعل کو بلکہ اس کے ارادے تک کو جانتا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں زمانہ جاہلیت کی ایک باطل رسم کی تردید کی گئی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یمنی لوگوں کا حال یہ تھا کہ حج کا موسم آتا تو بے سر و سامانی کی حالت میں چل پڑتے، نہ کوئی سامان لیتے، نہ روپیہ پیسہ ہوتا، بس ایک چادر کندھے پر ڈالی اور حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ کہتے تھے کہ ہمارا اللہ پر توکل ہے، اس کے راستے پر نکلے ہیں، وہ خود مدد کرے گا، اور پھر حالت یہ ہوتی کہ راستے میں بھیک مانگنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح زیادہ راہ کے بغیر قسم پرسی کی حالت میں حج کا سفر کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حج کے فرض ہونے کی پہلی شرط ہی استطاعت کی لگائی ہے، من استطاع الیہ سبیلا، یعنی حج کے سفر پر وہ شخص روانہ ہو جو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ اگر کسی کے پاس حج کے سفر کے اخراجات نہیں ہیں تو اس پر حج فرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے بات پرس نہیں ہوگی کہ تم نے حج کیوں نہیں کیا۔ بغیر توفیق کے حج فرض نہیں ہے، اسی طرح جس طرح نصاب کے بغیر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر توفیق نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، دوسرے احکامات بجا لاؤ، نماز روزے کی پابندی کرو، والدین اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو جن کے متعلق بات پرس ہوگی۔ اس لیے فرمایا وَتَزَوَّدُوا کہ زیادہ راہ لے لیا کرو، توشہ بنا کر حج کا سفر اختیار کیا کرو۔
آدمی کو چاہیے کہ وہ برائی اور سوال سے بچے۔ توشہ بنانا اور اس کے لیے جائز ذریعے اختیار کرنا درست ہے، اسباب کو ترک کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ توشہ لے لیا کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کیونکہ بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ پرہیزگاری اختیار کرو، کیونکہ اگر یہ منزل حاصل ہو گئی تو پھر سوال نہیں کرو گے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی اگر تم صاحب عقل اور شعور ہو تو مجھ سے ڈرتے رہو اور میری نافرمانی کے قریب بھی نہ جاؤ، بلکہ صحیح راستہ اختیار کرو۔ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں دروازوں کی طرف سے آؤ، سیدھا راستہ پکڑو گے تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، ورنہ راستے میں ہی بھٹکتے رہو گے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کے موقع پر خرید و فروخت بھی کرتے تھے۔ جب اسلام کا دور آیا تو بعض مسلمانوں کو تردد پیدا ہوا کہ تجارت کرنے سے ہماری عبادت میں فرق نہ آ جائے، تو وہ لین دین سے اجتناب کی سوچنے لگ گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ تجارت اور لین دین کا تبادلہ اللہ کا فضل ہے کہ اس سے رزق حلال میسر آتا ہے، لہذا حج کے دوران خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ البتہ اس بات کا خیال رہے کہ حج پر روانہ ہوتے وقت نیت صرف حج کی ہو، تجارت کی نیت نہ ہونی چاہیے۔ وہاں جا کر ضرورت کی اشیاء خرید لی جائیں تو منع نہیں ہے، اور اگر نیت ہی خرید و فروخت کی ہو تو پھر ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ جاتے ہی سامان خریدنے کے لیے ہیں، بعض سیر و تفریح کی غرض سے جاتے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی جاتا ہے تو پھر اس کو حج یا عمرے کا ثواب نہیں ہوگا۔ اگر حج کرنا ہے تو نیت خالص حج کی ہونی چاہیے، اس کے باوجود اگر ضرورت کی چیزیں خرید لیں تو ممانعت نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ واذكروه كما هداكم وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، جب تم عرفات سے واپس پلٹو پس یاد کرو اللہ کو مشعر حرام کے پاس، اور اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور اس سے پہلے تم گمراہوں میں تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، پھر تم بھی پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹ کر آتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں سفر حج کے دوران تجارت کی اجازت دی گئی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے، مگر مسلمانوں کو تردد پیدا ہوا کہ کہیں یہ چیزیں حج جیسے مقدس فریضے کے منافی نہ ہوں اور حج کے ثواب میں کمی نہ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ سفر حج کے دوران اگر تجارت کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آیت کے اس حصے میں وقوف عرفہ اور وہاں سے واپسی کے متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد ہے کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم عرفات سے واپس پلٹو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ مَشْعَرَ الْحَرَامِ، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کو مشعر حرام کے پاس۔ میدان عرفات میں وقوف کرنا یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ الحج عرفہ، حج دراصل نام ہی وقوف عرفہ کا ہے، لہذا جو شخص 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے لے کر 10ویں تاریخ کی صبح صادق طلوع ہونے تک ایک لمحے کے لیے بھی میدان عرفات میں پہنچ گیا تو اس نے حج کو پا لیا، اور جو شخص ان اوقات میں وہاں نہیں پہنچ سکا وہ حج سے محروم رہا، اسے اگلے سال قضا کرنی ہوگی، کیونکہ وقوف عرفہ کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ حج کے دیگر ارکان مثلا طواف، قربانی اور رمی، اس میں تغییر بھی ہو سکتی ہے، کوئی چھوٹ بھی سکتا ہے، اور پھر اس کی تلافی دم، صدقہ یا روزے کے ذریعے ہو سکتی ہے، مگر وقوف عرفہ ایک ایسا اہم رکن ہے جس کی کوئی بھی تلافی نہیں، اور وقوف عرفات کے لیے آدمی کا حرام میں ہونا لازمی ہے۔ اگر بغیر حرام کے وقوف کیا ہے تو وہ وقوف نہیں ہوگا اور حج باطل ہو جائے۔ فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پس مشعر حرام کے نزدیک اللہ کا ذکر کرو، رات وہاں بسر کر کے اگلی صبح فجر کی نماز اول وقت ادا کر کے وہاں وقوف کیا جاتا ہے، جسے وقوف مزدلفہ کہتے ہیں۔ وقوف عرفہ تو فرض ہے، مگر وقوف مزدلفہ واجب کے حکم میں آتا ہے، تو نماز فجر کے بعد وہاں پر وقوف کرنا اور دعائیں کرنا واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایسا ہی کیا تھا، اور پھر سورج نکلنے سے پہلے ہی وہاں سے مینا کی طرف چل دیے تھے۔ آج بھی حاجیوں کے لیے یہی حکم ہے کہ رات مزدلفہ میں قیام کریں، فجر کی نماز وہیں ادا کریں اور پھر ذکر الہی میں مصروف ہو جائیں، اس کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے ہی مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو کما ہداکم، جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرو۔ حقیقت یہ ہے وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے تم گمراہوں میں تھے، یعنی کفر اور شرک میں مبتلا تھے۔ اس نے تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، کتاب اور شریعت اتاری تاکہ حق کو پہچان سکو۔ تم نے گھر گھر بت خانہ بنایا ہوا تھا،
اللہ کے گھر کو بھی منبع توحید کی بجائے بت خانے میں بدل دیا تھا، رسومات باطلہ کی برمار تھی اور 99% لوگ ضلالت اور گمراہی کے گڑھے میں گرے ہوئے تھے۔ ان حالات میں اللہ نے تمہیں ہدایت سے نوازا، لہذا اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا ذکر کرو۔ تو حج کے متعلق قریش مکہ اور ان کے رشتہ داروں یعنی بنو خزیمہ اور بنو کنانہ نے اپنا الگ تشخص قائم کیا ہوا تھا۔ یہ لوگ 9 ذی الحجہ کو مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے، حالانکہ عرفات کی حاضری تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے رائی تھی، مگر یہ اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ اعلیٰ ہیں، دوسروں سے بلند تر ہیں، اس لیے ہم عرفات میں نہیں جائیں گے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا تھا کہ میدان عرفات حدود حرم سے باہر ہے اور ہم خانہ کعبہ کے مجاور ہونے کے باعث حرم سے باہر کیوں جائیں۔ تو قریش کے اس باطل نظریے کو توڑنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹ کر آتے ہیں، یعنی عرفات سے۔ تو مزدلفہ سے واپس آ جانے کا تمہارا نظریہ غلط ہے، تم اسے نیکی سمجھ رہے ہو، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ناس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور آپ کے لیے جمع کا صیغہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری امت قرار دیا ہے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا۔ تو اس حکم کے ذریعے قریش کے فخر کرنے کی نفی کی گئی۔ اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے افضل اور برتر سمجھنا درست نہیں ہے، خاص طور پر عبادت اور ریاضت کے معاملے میں۔ فرمایا کہ جاہلیت کے طریقوں کو ترک کر دو اور واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کا ازالہ جو ہے استغفار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم خطاؤن، تم سب خطا کار ہو، اور خیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو سچے دل سے توبہ کرنے والے ہیں، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ ایسے لوگ خطاؤں سے بالکل پاک ہو جاتے ہیں، گویا کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے جو استغفار کرتے ہیں۔ تو استغفار کرنا جو ہے بہت بلند پایا وظیفہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے۔ اللہم اغفر لی، استغفر اللہ۔ مجلس کے اختتام پر جو شخص اس طرح استغفار کرے گا اس کی کوتاہیاں معاف ہو جائیں گی۔ یہ کلمات کہنے سے تمام مجلس کی خطاؤں کا کفارہ ہو جاتا ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ساری کوتاہیاں معاف فرما دیتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ سے ہر وقت استغفار کرنا چاہیے، اس کی بخشش کا طلبگار بننا چاہیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ جب تم ارکان حج کو پورا کر لو پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کو جیسا کہ تم یاد کرتے ہو اپنے باپ دادا کو، بلکہ اس سے زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ پس لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار دے دے ہم کو اس دنیا کی زندگی میں، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو دنیا میں بھلائی دے دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے دے، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمائی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں، پس جس شخص نے 2 دنوں میں جلدی کی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جس نے تاخیر کی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ حج سے متعلق عرفات اور مزدلفہ کے احکامات بیان ہو چکے ہیں، اب آخری مرحلہ منا کے قیام کا ہے۔ اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم حج کے مناسک پورے کر لو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو۔ مقصد یہ ہے کہ جب تم عرفات اور مزدلفہ کے مناسک ادا کر لو تو پھر منا میں آ کر اللہ کا ذکر کرو۔ حج کے تمام ارکان منا میں آ کر ختم ہو جاتے ہیں، اور یہاں کا قیام حج کا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ منا پہنچ کر سب سے پہلے رمی کی جاتی ہے۔ 10 تاریخ کو صرف ایک ہی شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری منزل قربانی کی آتی ہے۔ یہ دونوں کام بڑے مشکل ہوتے ہیں، بے پناہ رش کی وجہ سے قدم قدم پر رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور قربانی کے بعد اگلا کام حجامت بنوانا ہے۔ رش کی وجہ سے یہ کام بھی بڑی مشکل سے انجام پاتا ہے۔
بال منڈوائے یا کترائے جاتے ہیں، پھر احرام کھول دیا جاتا ہے، لیکن عورت کے پاس طواف کرنے تک جانا منع ہوتا ہے۔ حج کا اگلا رکن جو ہے بیت اللہ شریف کا طواف ہے، اسے طواف زیارت کہا جاتا ہے، یہ فرض ہے۔ اسی طواف کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، پھر چاہیے کہ اپنا میل کچیل صاف کریں، اپنی نظریں پوری کریں اور قدیم گھر یعنی بیت اللہ کا طواف کریں۔ یہ طواف بھی 10 تاریخ کو ہی کیا جاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی شخص اس دن طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ نہ جا سکے تو 11 تاریخ کو کر لے، اسے 12 تاریخ تک مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر 12 تاریخ کے بعد طواف کرے گا تو پھر اسے دم دینا پڑے گا اور یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ طواف چونکہ عازمین حج نے مقررہ اوقات میں لازمی کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس موقع پر بھی بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے۔ طواف کے بعد صفا اور مروہ کی سعی بھی ہے، اس کے بعد مکے میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ واپس مینا آنا ہوتا ہے۔ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ ایام مینا کہلاتے ہیں، ان ایام کے اندر مینا میں قیام کیا جاتا ہے۔ البتہ معذور لوگوں کو استثناء حاصل ہوتا ہے، یہ وہ تمام مناسک حج ہیں جو مختلف مقامات پر پورے کرنے ہوتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ایام مینا کے دوران بہت بڑی منڈی یا میلہ لگتا تھا، جس میں خرید و فروخت کے علاوہ مختلف قبیلے اپنے اپنے خاندان کی تعریفیں کرتے تھے، اپنی خوبیاں بیان کرتے تھے، بڑوں کے کارنامے دہراتے تھے اور اسی طرح اپنے باپ دادا کا نام زندہ رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاندانی تفاخر کی ممانعت فرمائی اور لوگوں کو تعلیم دی کہ خاندان پر فخر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، آپ کا سلسلہ تو مٹی سے ملتا ہے، تم کس بات پر فخر کرتے ہو؟ اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فخر نہیں اور نہ ہی کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے سوائے تقوی کے، اور کوئی چیز فضیلت کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ یہ خاندانی اور نسلی تفاخر جاہلیت کی باقیات میں سے ہے۔ اور فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک شرافت اور بزرگی والا انسان وہ ہے جو اس سے زیادہ ڈرتا ہے، زیادہ متقی ہے۔ اللہ کے ہاں خاندانی تفاخر اور برتری کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس تاریخی پس منظر میں اللہ نے حکم دیا کہ جب تم حج کے باقی مناسک ادا کر لو تو فذکروا اللہ، تو مینا میں آ کر اللہ کا ذکر کرو، کذکرکم آباءکم، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ مقصد یہ ہے کہ اس موقع پر خاندانوں کے قصیدے بیان کرنے کی بجائے، اپنی تعریفیں کرنے کی بجائے، باپ دادا کو یاد کرنے کی بجائے اللہ کی تعریف کرو۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا کی خواہش رکھتے ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جو کچھ دینا ہے دنیا میں دے دے۔ ایسے لوگ آخرت کے طلبگار نہیں ہوتے۔ دوسرے مقام پر اسی چیز کو اللہ نے اس طرح بیان فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، یعنی ہمارا جو حصہ ہے وہ ہمیں یوم حساب سے پہلے ہی مل جائے، ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، دنیا کے طالبوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ لوگ جنت کی نعمتوں سے محروم رہیں گے۔ فرمایا کہ وَمِنْهُمْ، انہی میں سے بعض ایسے ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھی بلائی نصیب فرما۔ اور پھر دوزخ سے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ وقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ دوزخ سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں گناہ اور برائی سے بچ جائے، اگر اس مقصد میں کامیاب ہو گیا تو آخرت میں دوزخ سے بھی بچ جائے گا۔ نیک لوگ وہ ہیں جو اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کے طلبگار ہیں۔ تو فرمایا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان لوگوں کے لیے اس چیز میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ دنیا کی کمائی کے متعلق تو دوسرے مقام پر اللہ کا ارشاد ہے کہ ذالک مبلغهم من العلم، ان کا علم، ان کا جغرافیہ تو دنیا میں ہی ختم ہو گیا، آگے ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کے اعمال آخرت کا ذخیرہ بنتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی، حساب کی منزل شروع ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو طے کر دیں گے۔ مینا کے احکام کے ساتھ فرمایا تھا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اپنے آباء و اجداد کی طرح اللہ کا ذکر کرو اور غرور اور تکبر کو چھوڑ دو۔ اب آگے ارشاد ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کو یاد کرو چند گنتی کے دنوں میں۔ ان چند ایام سے مراد ایام تشریق ہیں، اور یہ 4 دن ہوتے ہیں، یعنی ذی الحجہ کی 10ویں سے لے کر 13ویں تاریخ تک، یہ جو ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ تو سورہ حج کے اندر فی ایام معلومات آیا ہے، اور اس سے مراد جو ہے قربانی کے 3 دن ہیں، یعنی ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ ہے۔
حضرت علی، حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ یہ دن جو ہے یہ قربانی کا دن اور 2 دن اس کے بعد والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قربانی کے ایام معلومات جو ہیں ذی الحجہ کی 10ویں تا 12ویں ہیں، اور ایام معدودات یعنی ایام تشریق 10ویں سے لے کر 13ویں تک ہیں۔ البتہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے ایک دن کی رعایت عطا کر دی ہے کہ جو شخص چاہے اس رعایت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ، جو کوئی 2 دن کے قیام کے بعد جلد مکہ لوٹ جانا چاہتا ہے اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یوم نہر یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد صرف 2 دن مزید یعنی 11 اور 12 تاریخ کو مینا میں قیام کر کے واپس جا سکتا ہے۔ 12 تاریخ کو رمی کے بعد مینا سے مکہ واپس آ جائے اس کا حج مکمل ہو گیا۔ ومن تأخر فلا اسم علیہ، اور جو کوئی 1 دن کی تاخیر کرے یعنی 13 تاریخ تک مینا میں ٹھہر جائے اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ رعایت اس شخص کے لیے ہے لمن اتقا، جس کے اندر تقوی پیدا ہو گیا یعنی خوف خدا سے کانپ گیا، کیونکہ حج کے پورے ارکان کی ادائیگی کا مقصد تقوی کا حصول ہے جو کہ قانون کی پابندی سے حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، چھوٹی چھوٹی لغزشوں کو بھی خاطر میں لاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ امتحان میں فیل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو کفر، شرک اور معصیت سے بچ جائے، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کرے۔ اللہ والے لوگ جو ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی فکر کرتے ہیں کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یاد رکھو کہ ایک وقت آنے والا ہے جب تم سب اللہ کے سامنے اکٹھے کیے جاؤ گے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک دن انسان کو اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر جواب دینا ہے۔ اس وقت حالت یہ ہوگی کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، ہر شخص کو اپنی طرف سے اللہ کے سامنے براہ راست جواب دینا پڑے گا۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے حج کے احکامات بیان فرمائے ہیں، اس کے بعد منافقین کا تذکرہ اور بعض دوسری باتیں بھی آئیں گی۔